بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والتعرّ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يغزي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچایا کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ دو فرشتے لگے رہتے ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے، ایک ننگے ہونے میں اور دوسرا قضاء حاجت میں۔ فاستحیوہم واکرموہم، ان سے حیا کرو اور ان کا عزت احترام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے آپ سے جدا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْنَا لَحَافِظِينَ، وہ تمہارے حفاظت کے لیے کرامن کاتبین ہیں، آپ جو عمل کرتے ہو آپ کے اعمال کو وہ لکھتے ہیں، آپ کے عمل خیر کو بھی لکھتے ہیں، آپ کے عمل شر کو بھی لکھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اچھا کیا برا کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، محفوظ نہیں ہوگا، یہ ایسی بات نہیں، وہ سب محفوظ رہے۔ اور خاص کر پہلے زمانے کے اندر تو ننگے ہونے میں لوگ بیت اللہ کا جا کے طواف بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے اپنے لباس کپڑوں کو اتار دیتے، کہتے ہیں ہم اسی کپڑے اتارتے ہیں کہ ہم نے ان کپڑوں کے اندر گناہ کیا ہے، لہذا ہم بیت اللہ کا طواف ان کپڑوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ کہ اپنی عقلی مشینری تھی، اللہ رب العزت نے اس سے ان کو منع فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اپنے کپڑے اتارو، ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا۔ آپ گناہ کا سوچتے ہو اور اس بات کا سوچ آپ کو نہیں ہے کہ آپ مکمل گناہ میں ہو، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ننگے ہو۔ اور آج کے زمانے میں لوگ سمندروں کے کناروں پہ جاتے ہیں، وہاں برہنہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، مرد عورت اکٹھے چلے جاتے ہیں، تو یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ شریعت اسلام نے اس سے ہمیں منع فرمایا، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے تو کم از کم اور کسی نہیں، ان فرشتوں سے تو حیا کرو جو آپ کے ساتھ ہوتے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسان اپنے آپ کو اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، اللہ پاک تو سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن مخلوقات جتنی بھی ہے ان سے تو کم از کم انسان حیا اختیار کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو چھپایا کریں، اور اسی طریقے سے جب آپ قضاء حاجت میں جاتے ہیں تو قضاء حاجت میں جاتے ہوئے بھی اپنے شرم اور حیا کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے حضرات استنجا بھی ایسے کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے بھی چلے جاتے تو ایسے چلے جاتے ہیں کہ جناب شلوار مکمل کھول دیتے ہیں، سامنے جو جانے والا آدمی ہوتا ہے اس کا سطر نظر آتا ہے۔ بھئی یہ سطر چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کا نام ہے سطر۔ آپ استنجا کریں تو اس طریقے سے کریں کہ آپ کا شرمگاہ، آپ کا سطر کوئی نہ دیکھ لے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو حیا کے اندر ڈالنا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اسی فرمایا کہ آپ کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ دو فرشتے آپ سے جدا نہیں ہوتے، تو ان فرشتوں سے حیا کریں اور ان کا خیال کریں،
اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچائے.